چند روز سے چل رہا ہے کہ سرفراز استعفیٰ دے، سرفراز سی ایم بگٹی صاحب استعفیٰ دے۔ کیوں استعفیٰ دے؟ کیا بلوچستان کے مسائل استعفیٰ دینے سے حل ہوں گے؟ بلکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کون سی ایم بنے گا، کوئی کہتا ہے کہ سی ایم استعفیٰ دے، سرفراز بگٹی استعفیٰ دے، کسی اور کو سی ایم بنایا جائے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کیا سرفراز بگٹی کی وجہ سے بلوچستان میں بدامنی ہوئی ہے؟ نہیں، سرفراز بگٹی سارے عوام اس کی کارکردگی سے کیا ناواقف ہے؟ سی ایم بلوچستان اپنا خدمت جاری رکھیں گے اور 5 سال وہ اپنا پورا کریں گے، اور میں سرفراز بگٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی بدولت ہماری آواز لوگوں تک پہنچتا ہے۔ میں خالق آباد کا قبائلی و سیاسی رہنما میر جہانگیر لانگاؤ اپنے بلوچستان کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ بلوچستان کی آبادی 1,40,00,000 ہے، اور میرا مقصد ہے کہ میں بلوچستان کے غریب عوام کے ساتھ دوں، ان کا خدمت کروں، ان کا ایک رہنما بنوں، اور مجھے نمائندے کی شکل میں عوام کے سامنے لایا جائے، عوام کے مسائل حل کر سکوں۔ میں اپنا ضمیر بیچنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ میرا تاریخ دیکھیں کہ میرے والد محترم مرحوم میر کبیر لانگاؤ صاحب اور میرے دادا محترم میر ڈاکٹر مراد بخش لانگاؤ صاحب، انہوں نے اپنی ساری زندگی عوام کی خدمت میں گزاری۔ وہ اقتدار میں بھی نہیں آئے، پھر بھی انہوں نے عوام کی ہر رہنمائی فرماتے گئے اور ہر مسائل میں ان کا اولین آئے، اور میرے بھی خون میں انہی کا خون ہے، میرے رگوں میں انہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ میرا بھی مقصد ہے کہ میں ان کے نقش قدم پہ چلوں اور ان کی طرح خدمت کرتا رہوں، لیکن میں اقتدار میں آنا چاہتا ہوں تاکہ میں عوام کے مسائل حل کر سکوں۔ اور یہ آئے روز چند روز سے چل رہا ہے کہ سرفراز استعفیٰ دے، سرفراز سی ایم بگٹی صاحب استعفیٰ دے۔ کیوں استعفیٰ دے؟ کیا بلوچستان کے مسائل استعفیٰ دینے سے حل ہوں گے؟ بلکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کون سی ایم بنے گا، کوئی کہتا ہے کہ سی ایم استعفیٰ دے، سرفراز بگٹی استعفیٰ دے، کسی اور کو سی ایم بنایا جائے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کیا سرفراز بگٹی کی وجہ سے بلوچستان میں بدامنی ہوئی ہے؟ نہیں، سرفراز بگٹی سارے عوام اس کی کارکردگی سے کیا ناواقف ہے؟ سی ایم بلوچستان اپنا خدمت جاری رکھیں گے اور 5 سال وہ اپنا پورا کریں گے، اور میں سرفراز بگٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور بالکل ان جیسا نمائندہ کوئی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ استعفیٰ دے؟ تو ان کی کارکردگی بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ اقتدار میں آئے ہیں، 2.5 سال آئے ہیں، 5 سال آئے ہیں، ان کے سی ایم ہونے میں بھی دیکھا ہے۔ کیا ان کی کارکردگی سرفراز بگٹی ان سب سے آگے نکل چکے ہیں؟ اور یہ اگر بدامنی ہوئی ہے تو سرفراز بگٹی کی وجہ سے بدامنی نہیں ہوئی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بلوچستان اسمبلی کا ممبر بنایا جائے۔ آپ میری کارکردگی دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے اس دور حکومت کو لوگوں کا سہارا بناؤں گا، لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں آگے لایا جائے، ہمارے راستے کھول دیا جائے، لیکن ہمارے باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے، ہمیں بلوچستان کا فرزند نہیں سمجھتے ہیں۔ 1973 سے لے کر آج تک اسمبلیوں میں وہی خاندان، وہی جاگیردار، وہی نوابزادے علاقائی پارٹیاں اسمبلیوں میں نظر آتے ہیں۔ کیا دوسروں کا حق نہیں ہے؟ اور جو حکمران کے پیچھے 10 گن مین ہوں، 5 گاڑیاں ہوں، تو انہیں سیٹ میں لایا جاتا ہے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اور میرا نظریہ یہ ہے، جو حکمران اسے ایک عام عوام کے ساتھ ایک ساتھ رہے گا تبھی لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ حکمران کو چاہیے کہ عوام کو ٹائم دے، ان کے دفتروں میں جاؤ، ان کے گھروں میں جاؤ، 4 گھنٹے عوام انتظار کرتے ہیں، درپدر ہوتے ہیں، اور انہیں فرصت نہیں ہے عوام سے ملنے کا۔ پھر آپ کس لیے حکمران میں آئے ہو؟ پھر آپ کس لیے اسمبلی کے فلور میں آئے؟ آپ اسی عوام کی خدمت کرنے کے لیے اسمبلی فلور میں آپ کو لایا جائے۔ اگر آپ کے اندر جوش و جنون نہیں ہے، خدمت نہیں کر سکتے ہو، اسے اس مقدس اقدار سے پیچھے ہٹو، اس کو استعفیٰ دے دو، اور حقدار لوگ آئیں گے۔ اس میں بلوچستان میں کوئی واقعہ پیش آئے تو حکمران کہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کی شدید الفاظ مذمت کرتے ہیں۔ صرف باتوں سے مذمت نہیں کرے جناب، اپنی کارکردگی دکھائے۔ اگر حکمران بنے ہو تو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اگر کوئی ترقیاتی کام کرے، یہ حکمران 10 دن تک سوشل میڈیا میں چلاتے ہیں۔ اگر آپ میں واقعی سچائی سے خدمت کرنے کا جنون ہے تو 10 کام کرے اور ایک دفعہ سوشل میڈیا میں چلائے۔ اگر کوئی حکمران ٹھیک طرح سے اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، کوشش کرے وہ استعفیٰ دے۔ وہ اس مقدس اقتدار عوامی خدمت کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں، اور میں عوام کا ہمدرد ہوں۔
اور ان کی مشکلات کا حل کرنے والا، ان کے ساتھ مخلصی سے خدمت کرنے والا ایک نمائندہ ہوں۔ میرا نظریہ یہی ہے کہ عوام کو روزگار دیا جائے، ان کے مسائل حل کر دیے جائے۔ اس خوف کی زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں بلوچستان کے عوام، اور بلوچستان میں امن قائم کیا جائے۔ بلوچستان کے لوگوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، اب عوام کو کسی دلدل میں نہ گھسیٹا جائے، اب عوام کو کسی دلدل میں نہ گھسیٹا جائے۔ لوگوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، انہیں ایک پرامن اور خوشحالی زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ صاحب یہ بتائیں کہ کون سی ایسی سیٹ خالی کی جائے جس پہ آپ بلایا جائے؟ مجھے ایسا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سرفراز بھٹی صاحب کی کارکردگی سے خوش ہیں، اور جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں وہاں آپریشن کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب اپنی خدمت بالکل حقیقی نمائندے کی طرح جاری رکھ رہے ہیں، اور بلوچستان اسمبلی میں دیکھا جائے کہ کون سی سیٹ خالی ہے، مجھے وہاں پہ صرف بٹھایا جائے چند مدت کے لیے۔ میں 2.5 سال 5 سال نہیں مانگ رہا ہوں، مجھے چند مہینے دیا جائے، پھر آپ میری کارکردگی دیکھ سکتے ہیں، آپ میری صلاحیت دیکھ سکتے ہیں کہ میں عوام کا خدمت کیسے کر سکتا ہوں۔ اور دہشت گردی کیوں آئی ہے؟ ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے آئی ہے۔ ہم عوام ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ جائیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ بیٹھے مذاکرات کریں، مجھے آگے لایا جائے، تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دہشت گردی کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جہانگیر بھائی یہ بتا دیں کہ آپ کی تعلق جو ہے نا وہ خالق آباد سے؟ جی، گزشتہ 1 مہینے سے خالق آباد کوچر میں وہاں پہ حالات خراب ہے، یہی لوگوں کی گاڑیاں جو ہے نا باغات میں لے جاتے ہیں، بالکل۔ آپ نے وہاں کیا کردار ادا کیا؟ میں نے یہ کردار ادا کیا سر کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں ایک نیتا عام سا عوام ہوں، عام آدمی ہوں۔ اگر مجھے دیا جائے، مجھے اقتدار میں لایا جائے، تبھی میں وہاں جا کے امن قائم کر سکوں گا سر۔ جو منسٹر ہیں وہ دیکھو اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے ہیں، انہیں بولے آپ 4 آدمیوں کے ساتھ جائیں، کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ انہی حالات کو ظاہر ہے ان کے ہاتھ بھی رنگے ہوئے ہیں نا، وہ بھی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حالات جو ہے نا جو خراب ہے، اس کا نمائندہ جو ہے نا ضیاء لنگوہ، کیا اس کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ اس کو استعفیٰ نہیں دیا جائے، انہیں ہوم منسٹر کا عہدہ دیا گیا ہے، وہ بھی مجبور ہے، وہ بھی ابھی حکومت کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اپنے حلقے کے لیے کام کرے تو وہاں پہ کیا ہے؟ بے روزگاری ہے سر، وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ابھی سب حالات ڈاؤن ہے۔ اچھا بھائی آپ نے خاص کیا ہے کہ آپ کو اسمبلی میں جگہ دیا جائے یا مجھ میں وہ قابلیت ہے کہ میرے سیاسی مقابلے میں شاید بڑے عمروں کی تجربے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مجھے آگے لایا جائے، پھر آپ میری کارکردگی سے دیکھ سکیں۔